السلام علیکم منصور صاحب. السلام علیکم جی. سر ایک تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. منصور صاحب آج تو آپ جانی مانی ایک نیوز پرسنالٹی ہیں, لیکن کوئی تو نقطۂ آغاز ہوگا, تو وہ نقطۂ آغاز کب اور کہاں سے تھا اور کیوں تھا؟ بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ اس انٹرویو میں آپ دعوت دیں. 2007 کے اندر یہ سفر جو ہے شروع ہوا. ہمارا تعلق جو ہے وہ بیسکلی ایک بزنس مین فیملی سے ہے. میں اپنے فادر کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کرتا تھا, تو لیکن ہر وقت یہی فیل ہوتا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ والد صاحب کا ہے, انہوں نے یہ محل کھڑا کیا ہوا ہے, میرا اس میں کیا ان پٹ ہے. تو اسی دوران جو ہے وہ ایک ڈان نیوز انگلش چینل تھا, تو اس کے اوپر جو ہے وہ جابس نکلی. تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ CV بنا کے جو ہے وہاں پہ دیا, اور رپورٹر کے لیے مجھے بلا لیا گیا. اور وہاں سے خوش قسمتی سمجھیے یا کیا, جس مہینے میں نے اپنے میڈیا کے اندر انٹری اپنے کی, یہ وہ مہینہ تھا جب عدلیہ تحریک کا آغاز ہو گیا. تو عدلیہ تحریک کا آغاز ہوا اور اس کی وجہ سے مجھے بڑا انٹرسٹ ہوا. میں نے کہا تو بڑی ایکسائٹنگ قسم کی جو ہے وہ فیلڈ ہے. بس وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا اور 15 سال ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نو ڈاؤٹ ڈان بہت بڑا ادارہ ہے, لیکن پھر آپ نے اس کے بعد جیو نیوز جوائن کیا. تو وہاں سوئچ کرنے کی وجہ کیا تھی, اور وہاں پر ورکنگ انوائرمنٹ سے آپ کس قدر مطمئن تھے, اور کتنا اچھا لگا, کیا امیدیں تھیں, اور آپ کو جو امیدیں تھیں اس پر وہ ادارہ, وہاں کا نظام اس طریقے سے اتر رہا تھا؟ جیو ایک تو ظاہری بات ہے ایک بڑا پلیٹ فارم تھا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے, اور تب بھی نمبر 1 تھا اور آج بھی نمبر 1 چینل ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کو جوائن کیا تھا. جیو نے سکھایا بہت کچھ, لیکن ایک چیز کا جو اعتراض مجھے اس وقت بھی تھا جیو کے ساتھ اور آج بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیو اپنے فیسز بناتا ہے لیکن ان کو نکھارتا نہیں ہے, ان کو یوٹیلائز نہیں کرتا. اس کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ آپ ایک کالج میں جاتے ہیں, اس کالج میں آپ انٹر کرتے ہیں, انٹر کے بعد آپ کو پتہ ہے آپ نے گریجویشن کرنی ہے, پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آپ نے اس کے بعد ماسٹرز کرنا ہے. جیو کے اندر جو ہے وہ مجھے یہ فیل تب بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے کہ آپ جس جاب کے لیے آ گئے بس اب آپ ادھر تک ہی محدود ہو کے رہیں گے. آپ کو جیو جو ہے وہ اس سے بڑا پلیٹ فارم نہیں دے گا. اپنے کرنٹ افیئرس کے شوز کے لیے وہ دوسرے اینکر دوسرے چینل سے لے آئیں گے, اپنے اینکروں کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کریں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی سائنس ہو, وہ سائنس مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک. میں اس معاملے جب میں اپنی کوتاہی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں, شاید مجھے نہیں سمجھ آئی. تو شاید اگر آج بھی اگر میں جیو میں ہوتا تو شاید آج بھی اسی طرح خبریں پڑھ رہے ہوتے اور کبھی بھی کوئی موقع ہی نہ ملتا کبھی کوئی کرنٹ افیئر شو کرنے کا. تو یہ ہے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی آج جتنی پہچان ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی وجہ سے زیادہ بنی ہے؟ اگر آپ اس کا بھی ایک شیئر ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کا بھی شیئر ہے, لیکن اگر میں فار ایگزامپل ایک کرنٹ افیئر اینکر نہ ہوتا تو شاید میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم نہ ہوتا. تو یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. ہاں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر اسکوپ اور بھی بڑھنا شروع ہوا, ریکگنیشن اور بھی زیادہ بڑھنا شروع ہوئی, فالوئنگ اور بھی زیادہ بڑھنا شروع ہوئی. تو اور مجھے اس پہ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کھل کے کام کرنے کا موقع ملا. مجھے اس کا ذمہ دار میں ہوں, کسی کو پسند ہو نہ پسند ہو, ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. میں ویسے اس پہ ایک پوائنٹ کرنا چاہوں گا, مجھے اکثر جرنلسٹ سے یا اینکر سے یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کرٹیسزم جب کیا جاتا ہے ان کے اوپر یا میرے اوپر بھی اگر ہو تو کچھ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں بندے نے آپ کی چیز کو ناپسند کیوں کیا. آپ جب ایک چیز بناتے ہیں نا, آپ خبریں پڑھتے ہیں یا آپ پروگرام کرتے ہیں, اور تو آپ اس کو جب پبلک ڈومین میں رکھتے ہیں تو پھر یو شوڈ بی ریڈی فار پریز اینڈ کرٹیسزم بوتھ. یہ لوگوں کا رائٹ ہے وہ کر سکیں. تو ہم پہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے, تو ڈزنٹ میٹر, ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل پہ جو بھی کرتا ہوں اس میں مجھے آزادی ہے اور اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے. مجھ پہ کبھی ذمہ داری بھاری پڑ گئی, کبھی کوئی مسائل ہوئے؟ نہیں, مسائل تو وہ تو اٹس پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم. اس کو میں مسائل نہیں کہوں گا, اس کو میں ہرڈلس کہوں گا یا اسپیڈ بریکرز کہوں گا, بس دیٹس اٹ. مطلب آپ نے کبھی کسی کے خلاف بات کر دی تو وہ پوری جماعت آپ کے پیچھے پڑ جائے گی. آپ نے کسی شخص کے بارے میں بات کر دی تو اس کے چمچے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. یہی ہوتا ہے. تو خیر ہے, یہ تو اٹ ہیپنز ایوری ویئر, ڈزنٹ میٹر. تو آپ سمجھتے ہیں ایموشنلی اور مینٹلی آپ اس قدر مضبوط ہوتے ہیں کہ جو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں, جو مسائل ہو رہے ہوتے ہیں,
وہ آپ آسانی سے نہ یہ ختم ہوں گے، نہ یہ ختم ہوں گے، اور نہ یہ آپ کو یا مجھے کام کرنے سے روک سکیں گے. سمپل ہے. یہ تو چلے گا، یہ آج 2024 میں بھی چل رہا ہے، یہ 2034 میں بھی چلے گا، یہ 2044 میں بھی چلے گا. سو یہ فارمولا تو چینج نہیں ہونا. سو ہو کیئرس. اچھا منصور صاحب، جمہوریت اب آپ کیا سمجھتے ہیں ٹریک پر آنی شروع ہو گئی ہے؟ کہاں پہ آنی، کیا چیز آنی شروع ہوگی؟ جمہوریت کدھر ہے؟ پچھلے 4-5 سال میں ہم سنتے رہے بہت سے اینکر سے، خاص طور پہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ، کہ خان صاحب کا جو دور تھا وہ ورسٹ تھا پچھلے کچھ عرصے میں اگر دیکھا جائے تو. اگر وہ ورسٹ تھا تو اب ان کے جانے کے بعد کیا بہتری ہے؟ نہیں، اور زیادہ برا ہے، اور بھی زیادہ کام خراب ہو گیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کے دور میں کام یوں چلا گیا تھا اور اب یوں چلا گیا. یہ بیسکلی یہاں یوں تھا، یہ خان صاحب کے دور میں خراب ہوا، یہ مزید اب خراب ہوا. اب الیکشن کے بعد جو اگلی حکومت آئے گی وہ پتہ نہیں اس کو اور نیچے لے کے جائے گی یا اوپر لے کے جائے گی، آئی ڈونٹ نو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کے دور میں جو ہے یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں. حالات ان کے دور میں بھی خراب تھے. ہاں فرق یہ ہے کہ پہلے دوسرے گیئر میں خراب تھے، اب تیسرے گیئر میں خراب ہو گئے ہیں. اب یہ تیسرے سے دوسرے میں آتا ہے یا تیسرے سے چوتھے میں جاتا ہے، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اور ان کے دور کی جو خرابی تھی ان کی اپنی وجہ سے تھی یا کوئی تیسرا ہاتھ تھا؟ وہ اس کی ساری ذمہ داری میں ہمیشہ حاکم وقت پہ ڈالوں گا. وہ آپ چاہے تیسرے کو کہیں یا دوسرے کو کہیں، ہویور اٹ از، آپ نے اسپیس دی نا. اگر شہباز شریف کے دور میں صحافیوں کو اٹھایا گیا تو آپ یہ کہیں کہ جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا. کھل کے بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے جی کیا تھا. اسٹیبلشمنٹ آپ کو جواب دے، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ نے ہونے دیا. آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ جواب دہ ہوتی ہے وزیر اعظم کو؟ نو نہیں ہے تو پھر کہہ دیں نا، اس بات کو کہہ دیں. صحیح. خان صاحب نے کہا اس وقت اپنے دور میں نہیں کہا نا، جب حکومت سے چلے گئے، جب نکل گئے وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں کیا، وہ تو وہ کہہ رہے تھے، اور وہی اصل طاقتور ہیں. تو یہ بات آپ نے جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی کہہ دیتے کہ وہی اصل طاقتور ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا دھو دھو. آپ جتنے پروجیکٹس بنے، اچھی چیزیں ہوں، اس کا سارا کریڈٹ آپ خود لے لیں. جو برا ہو وہ آپ کہیں جی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. پھر آپ دونوں چیزوں کا لیں، اچھے کا بھی کریڈٹ لیں اور برے کا بھی کہیں ہاں جی میرے دور میں ہوا ہے، میں نے کیا تھا. یہ تو جاتی ہے. شہباز شریف صاحب کے دور میں نے پریس کانفرنس ہو رہی تھی شہباز شریف صاحب کی ادھر لاہور میں، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی عمران ریاض خان کو آپ کے دور میں اٹھا لیا گیا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میرے دور میں ہوا ہے. مطلب یہ حال تھا ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ عمران ریاض جو ہیں ان کے دور میں اٹھائے گئے تھے. اچھا وہ مریم اورنگزیب صاحب نے کہا ہمارے دور میں ہوا ہے. میں کہا جی آپ کے دور میں ہوا. تو یہ تو حال ہے ان لوگوں کا. دے آر سو ڈسکنیکٹڈ ود دا ریالٹی آف دس کنٹری. اچھا آپ کا خان صاحب جب پاور میں تھے تو جہاں چند ہم خیال صحافیوں، بلکہ 80-90% ہم خیال صحافیوں کو انٹرویوز دیے، اس دور میں آپ کی طرف سے کھل کر تنقید ہوتی تھی، حالانکہ بڑا سخت دور تھا. اس کے باوجود میرے کپتان کے نام سے آپ نے ان کے اچھے کام کو پریز بھی کیا اور تنقید بھی کی. اس کے باوجود انہوں نے آپ کو انٹرویو دیا. تو وہ ایکسپیرینس آپ کو ان سے بات کر کے تھوڑا بتائیں گے؟ اگر آپ سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو کیا سچویشن تھی؟ میں جب انٹرویو کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے، ان کے ملٹری سیکرٹری نے مجھے کہا کہ جی پرائم منسٹر آپ سے 1-on-1 ملنا چاہتے ہیں پہلے. میں نے کہا جی کہاں پہ؟ انہوں نے کہا اپنے آفس میں بیٹھے ہیں. وہ میں نے کہا جی چلیں. وہ مجھے ان کے آفس پہ لے گئے. تو وہاں جا کے میں نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا. میں نے کہا جی آپ کو میں میرے کپتان کہتا ہوں تو آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے برا نہیں لگتا، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا نہیں وہ آپ کے یہ لونڈے لپاڑے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں تو کوئی ایشو تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بولیں. دوسرا سوال میں نے ان سے کیا کہ جی آپ مجھے کیوں انٹرویو دے رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کے تو بہت سے حامی صحافی موجود ہیں، اینکرز موجود ہیں، ان کو. انہوں نے کہا نہیں میں نے دیے بھی ہیں ان لوگوں کو، لیکن ان کو ان کے سوالوں کے جوابات دینے میں وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے جو تمہارے سوال کرنے میں مجھے ملے گی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں تمہیں انٹرویو دوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا تھاٹ پروسیس یہ تھا، اور میرا تھاٹ پروسیس ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں آئی ووڈ نیور سے نو ٹو این انٹرویو، چاہے میرا اس سے اختلاف ہی کیوں نہ. عمران خان صاحب کی بہت سی باتوں سے میرا اختلاف تھا، لیکن آئی ول آلویز انٹرویو. آئی ایم اے جرنلسٹ، دیٹس مائی جاب. وہ انٹرویو کے دوران کتنے سوالوں کے جواب اچھے دے سکے یا نہیں دے سکے، دیٹ از فار دا ویورز ٹو ڈیسائڈ، ناٹ می اور یو، اینی ون ایلس. عام پبلک ڈیسائڈ کرے. کچھ سم پیپل سیڈ جی خان صاحب نے اڑا کے رکھ دیا اس انٹرویو. اوکے ٹھیک ہے. سب نے کسی نے کہا نہیں خان صاحب فلیٹ ہو گئے بالکل. بلکہ یہ وہ انٹرویو تھا جس میں نے پرویز الہی سے متعلق ان سے سوال کیا تھا کہ جی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کے ساتھ آپ نے اتحاد کر لیا. تو خان صاحب نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی انٹرویو میں کہا چھوڑیں کوئی اور بات کریں.
یہ پہلی دفعہ تھا دیٹ, ورنہ خان صاحب کبھی کسی سوال کے جواب کو ڈک نہیں کرتے, ہمیشہ جواب دیتے ہیں. دس واز فار دا فرسٹ ٹائم. تو ٹھیک ہے, دیٹس بریو آف ہم, بٹ دیر آر ادرز ہو ہیو ناٹ شون دس بریوری. نواز شریف صاحب آپ کے سامنے 21 اکتوبر سے آ گئے میں, آج تک ایک انٹرویو نہیں دیا. کیوں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہی از افریڈ آف دا میڈیا. اس کانٹیکسٹ میں آپ خان صاحب کو سراہیں گے کہ خان صاحب وہ جانتے تھے کہ بھائی یہ بندہ مجھ پہ تنقید کرتا ہے؟ یو ہیو ٹو گیو دس ٹو خان صاحب. یہ خان صاحب کی بریوری ہے, یہ ان کی بریوری ہے کہ وہ فیس کرتے ہیں. اب ظاہری بات ہے اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں نہیں وہ دیکھیں طلعت حسین کو انٹرویو نہیں دیا, شاہ زیب خان زادہ کو انٹرویو نہیں دیا, اس کو انٹرویو نہیں دیا, اس کو انٹرویو نہیں دیا. بے شک نہیں دیا, وہ ان کی چوائس ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو گیو دس ٹو دیٹ پرسن کہ وہ جس کو مرضی انٹرویو دے, لیکن دے تو صحیح. یہ تو نہیں نا کہ وہ کسی کو بھی نہ دے. بالکل ہی یو آر اے پالیٹیشین اینڈ اسپیشلی وین این الیکشن کیمپین از گوئنگ آن. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پالیٹیشینز انٹرویوز دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی دیتا ہے, اس سے بھی لوگ بہت سے نفرت کرتے ہیں لیکن وہ بھی دیتا ہے. بائیڈن نے بھی دیے تھے, سب دیتے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ ہی کیس ہے کہ وہ انٹرویوز نہیں دیتے. آئی ڈونٹ نو وائی. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے ابھی الیکشن ہوں گے 8 فروری کو؟ ہاں مجھے لگتا ہے ہوں گے. اور ایسا تو نہیں کہ ابھی یہ پلان ہو رہا ہے کہ جی پتہ نہیں خان صاحب این وقت پہ چھا جائیں گے, یا نون لیگ کے لیے باقاعدہ فیصلہ ہو چکا ہے, بعد پلان سی پہ چلی جائے اور کچھ بلاول صاحب کی جگہ بن جائے, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا اوبیسلی نمبر گیمز کیا ہوتی ہیں. میں فرینکلی اسپیکنگ 2008 سے میں الیکشنز کور کرتا آیا ہوں, لیکن میں نے آج تک اتنا انپریڈکٹیبل الیکشن نہیں دیکھا جس میں یو ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ نو کہ 8 فروری کو ہوگا کیا, کیا لوگ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے, کیا وہ گھروں میں بیٹھے رہیں گے, کیا وہ جا کے اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے. جتنا بڑا نمبر نکلے گا, میں اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ جتنا بڑا ووٹر باہر نکلے گا اتنا ہی یہ رزلٹ جو ہے وہ صاف اور شفاف ہوگا. لیکن اتنی الیکشن آپ نے کیمپینس کور کی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ عوام بہت زیادہ ڈسکنیکٹیڈ ہیں اس دفعہ کے الیکشنز؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدان ہی ڈسکنیکٹیڈ ہیں اس مرتبہ کے الیکشن سے. ایسا لگ نہیں رہا کہ ان کو لگ ہی نہیں رہا کہ الیکشن ہوں گے. نہ ووٹر کو لگ رہا ہے نہ لڑنے والے کو لگ رہا ہے, لیکن پھر بھی میری نظر میں لوگوں کو نکلنا چاہیے. اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دی گئی؟ نہیں, لیول پلینگ فیلڈ کا فیلڈ ہی نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو بہت دور کی بات ہے, فیلڈ ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لوگ صحیح کہتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فیلڈ نہیں مل رہی. مطلب جس طریقے سے ابھی تک کام چلا ہے, جس بنیادوں کے اوپر پیپرز ریجیکٹ ہوئے, ان میں سے کچھ تو جینوینلی ریجیکٹ ہوئے لیکن کچھ جو ہے بڑے غلط ریجیکٹ ہوئے, اور الٹیمیٹلی پھر ان کو الیکشن ٹریبیونلس کے اندر جا کے انصاف ملا اینڈ دے ور الاؤڈ ٹو کنٹیسٹ. سو اس کا مطلب ہے کہ فلاڈ سسٹم تھا اسکروٹنی کا, بہت فلاڈ سسٹم تھا. اور یہ تو صرف وہ چیزیں جو قانونی پوائنٹ آف ویو سے ہو رہی, جو غیر قانونی طریقے سے لیگ پولنگز ہو رہی ہیں یا لوگوں کو چپ کرایا جا رہا ہے, واٹ ایور از ہیپننگ. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نواز شریف صاحب کے اگر آپ کو یاد ہو ان کی تقریروں پہ ایک زمانے میں پابندی تھی. جی, اس دور میں ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کی تھی جس کا میں بھی سگنیٹری تھا, اور میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو بولنے دیں, ان کی تقریر چلنے دیں. سیم از دا کیس ود عمران خان صاحب ٹوڈے. آئی ہیو آلویز ایڈوکیٹڈ کہ ان کو بولنے کا رائٹ ہونا چاہیے. وہ کچھ بھی کہیں دیٹ شوڈ بی رپورٹڈ آن نیشنل میڈیا. ہز پکچر کانٹ بی شون. ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے چوتھا T20 ہو رہا تھا پاکستان نیوزی لینڈ کا, تو وہ ایک پلے کارڈ کسی نے اٹھایا ہوا تھا کراؤڈ کے اندر عمران خان صاحب کی, تو PTV اسپورٹس نے کٹ کر دیا. یار کرکٹ کی فیلڈ ہے بھائی, وہ صرف اسپورٹس, وہ صرف سیاستدان نہیں ہے, وہ فارمر کیپٹن ہے پاکستان ٹیم کا, اور فارمر کیپٹن کی تصویر پکڑی ہوئی, تو PTV اسپورٹس نے اسے کٹ کر دیا. مطلب لک ایٹ دا ہائٹ آف سینسرشپ گوئنگ آن ان دس کنٹری. اچھا, آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس بھی رہنما کو یا کسی بھی شخص کو بہت زیادہ تمطراق سے اگر لایا جاتا ہے منظر عام پر, کوئی عہدہ دیا جاتا ہے, وہ ہمارے ملک میں فیل ہی ثابت ہوتا ہے؟ اور چلیں خان صاحب کا دور کے بارے میں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں. ابھی چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ثاقب نثار کا دور بہت برا تھا, لیکن ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی صاحب سے مطلب بڑی اچھی امیج بلڈنگ تھی ان کی ہر جگہ, اس امیج پر وہ اترے ہیں صحیح طریقے سے؟ نہیں, میرا خیال میں دیر از اے لاٹ ٹو ڈو اسٹل. قاضی صاحب کی اگر آپ اسپیسیفکلی بات کریں, لوگوں کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس تھیں ان سے, ابھی تک میرے خیال میں وہ ایکسپیکٹیشن پہ اس طرح پورا نہیں اترے. جہاں تک آپ نے پہلے بات کی کہ لوگوں کو دھوم دھڑکے سے لایا جاتا ہے, میں اگر یہ اسپیسیفکلی یہ سوال جو ہے پولیٹیشنس کے اس سے پرسپیکٹیو سے کروں, تو پرابلم یہی ہے کہ یہاں پہ لیڈر جو ہیں مینوفیکچر کر کے دیے جا رہے ہیں. دھوم پہلے بنا دی جاتی ہے. نہیں دھوم مطلب وہ آپ کو ٹوٹلی پلیٹ میں رکھ کے تیار. میرا ایک فارمولہ ہے, آپ کبھی سوچیے گا اس کے اوپر, میں اپنے ویوز کے سامنے بھی, آپ کے ویوز کے سامنے بھی یہ بات رکھنا چاہوں گا
کہ میری نظر میں پاکستان کے اندر ہر 25 سال کے بعد نا ایک مینوفیکچرڈ لیڈر جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ مارکیٹ میں لانچ کیا جاتا ہے. سب کو آپ یہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. ذوالفقار علی بھٹو, ٹھیک ہے, وہ ایوب خان صاحب کے دور میں آئے, 25 سال اس کے بعد ایڈ کریں, نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں 85. اب اس میں 25 سال اور ایڈ کر لیں, 85 میں 25 اگر آپ ایڈ کریں تو 2010 بنتا ہے. خان صاحب کی لانچنگ کب ہوتی ہے؟ 2011 میں. تو خان صاحب کی لانچنگ 2011 میں ہوتی ہے. اب اس میں 25 اور ایڈ کر لیں آپ, تو اگر آپ کا اگلا جو فیکٹری کے اندر تیار لیڈر ہے نا, وہ آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 2035 تک آ جائے مارکیٹ کے اندر. اچھا چلیں, یہ تو تھوڑا سیاسی آپ کا نقطہ نظر, ہر شو میں جانا تو ایک روایت سی بن گئی اور بہت ڈیمانڈ ہے اس چیز کی. اچھا, بینگ این اینکر آپ کا تھوڑے کچھ تجربات سے سیکھنا چاہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں مین اسٹریم, بہت ہی پرانا ہو گیا اب یہ سوال بھی, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں مین اسٹریم بالکل ختم ہونے والا ہے, صرف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز رہ جائیں گے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا یہ پیرل چلیں گے, لیکن ایک کی دوسرے کے اوپر امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے. بیکاز یو آر ناٹ ایکچولی سیئنگ دوز تھنگز آن مین اسٹریم میڈیا which are being said on digital media and people want to listen to that. لیکن آپ وہ دے نہیں رہے, آپ وہ کانٹینٹ نہیں دے رہے, آپ وہ کانٹینٹ سینسرڈ دے رہے ہیں, آپ وہ کانٹینٹ جو ہے وہ اینگلڈ دے رہے ہیں. جس ٹاپک کے اوپر بات ہونی چاہیے وہ بات ہو نہیں پا رہی, تو لوگ اس لیے ڈیجیٹل میڈیا کا رخ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں وہ سب کچھ انسینسرڈ مل جاتا ہے. لیکن ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی معذرت کے ساتھ, آپ کا بھی ڈیجیٹل میڈیا ہو یا باقی جو لوگ فیمس ہیں ڈیجیٹل پہ, آپ ظاہر بات ہے دونوں سائٹس پر ہیں, آپ لوگ بھی مطلب سیاسی بات زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, عوامی مسائل ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے. اچھا, یہ میں ہمیشہ جب بھی میرے سامنے یہ سوال رکھا جاتا ہے نا, تو آپ یہ میرا خیال میں یہ انفیئر کمپیریزن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے. اس کی ریزن یہ کہ فار ایگزامپل میرا فوٹے جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پالیٹکس کے اوپر بات کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, یا میں اس کو انالائز کرتا ہوں. آپ میرے انالیسس سے اختلاف کر سکتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن میں بات اس کے اوپر کرتا ہوں. اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ جی آپ جو ہے وہ بجلی کے اوپر جو ہے یا اکانومی کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل سے کیوں نہیں پروگرامز کرتے یا اس کے اوپر کیوں نہیں کرتے, میں نہیں کر سکتا. ہاں, میں کسی ایکسپرٹ کو بلا سکتا ہوں اور وہ ایکسپرٹ اپنی رائے دے سکتا ہے. ہاں, مجھے 15 سال ہو گئے ہیں پالیٹکس کو کور کرتے ہوئے, میں پالیٹکس کے اوپر آپ سے بات کر سکتا ہوں ڈیفینیٹلی. سو یہ انفیئر کمپیریزن ہے. اس طرح تو پھر کل کو آپ مجھے کہیں کہ جی وہ دیکھیں جی آپ ہمیشہ پالیٹکس میں بات کرتے ہیں, آپ T20 ورلڈ کپ کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ میں نہیں کرتا کیونکہ میرا وہ فوٹے نہیں ہے, کرکٹ نہیں ہے. ایون دو آئی ہیو بین اے اسپورٹس اینکر اینڈ رپورٹر مائی سیلف, آئی ہیو بین اے اسپورٹس جرنلسٹ, میں نے انٹرنیشنلی جا کے رپورٹنگ کی ہوئی ہے اسپورٹس کی, لیکن میں پھر بھی نہیں کرتا کیونکہ میں نے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے. سو ہر بندے کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز ہے. دیر آر سم اینکرز جن کا بزنس بیک گراؤنڈ ہے. ندیم ملک صاحب ہو گئے, ندیم ملک صاحب جو ہیں وہ شاہ زیب خانزادہ ہو گئے, یہ دونوں جو ہیں وہ بزنس بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, ان کی بڑی کمانڈ ہے اس کے اوپر. لیکن اگر آپ ان دونوں کو یہ کہیں گے کہ یہ کرکٹ کے اوپر اسی طرح ہی بات کریں جس طرح یحییٰ حسینی بات کرتے ہیں یا مرزا اقبال بیگ بات کرتے ہیں, تو وہ نہیں کر سکتے وہ, کیونکہ اور وہ دونوں پالیٹکس پہ نہیں اس طرح بات کر سکتے کیونکہ ان کا اسپورٹس ہے. سو اس لیے ہر اینکر کی ایک اپنی ایک اسٹرینتھ ہے اور وہ اسٹرینتھ کے اوپر کھیلتا ہے. اچھا, بہت آپ کی بات سنی جاتی ہے, بہت پاور رکھتے ہیں آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ, لیکن اس کے باوجود آپ اینکرڈ رہتے ہیں مین اسٹریم پہ بھی, تو کیا ضروری ہے یہ دونوں جگہ رہنا؟ اچھا, یہ دونوں بالکل ڈفرینٹ ہیں. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دا سیم تھنگ, بیکاز میرا وہاں پہ جو شو ہے وہ ایک کرنٹ افیئر شو ہے, اس میں کم بولتا ہوں, گیسٹ زیادہ بولتے ہیں. آئی جسٹ پٹ مائی کویسچنز ان فرنٹ آف دم, سو آئی ایم بیسکلی اے ماڈریٹر ان اے وے, یا آئی ایم ٹرائنگ ٹو آسک دا رائٹ کویسچنز اوور دیئر. اوور ہیئر آن دا ڈیجیٹل پلیٹ فارم آئی ایم گیونگ مائی اوپینین, میرا اوپینین کیا ہے چیزوں کو دیکھتے ہوئے. میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, جس طرح آپ میرا اس وقت پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اس طرح میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, اس میں کویشچن آنسرز ہوتے ہیں, لیکن آئی ایم ناٹ رننگ اے کرنٹ افیئرس شو کہ جس میں 3 گیسٹ بلا رہا ہوں اور ان کے ساتھ. سو دیز آر ٹوٹلی 2 ڈفرینٹ تھنگس. سو آئی تھنک وہ اس لیے وہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے دونوں کا. اچھا, ابھی جو کرنٹ اینکرز ہیں اس میں آپ کو کن لوگوں میں لگتا ہے تھوڑا پوٹینشیل ہے, تھوڑی ان کو موقع ملے تو وہ اچھے نیوز پروگرام اینکرز بن سکتے ہیں؟ آپ نئے لاٹ کی بات کر رہے ہیں جی, پرانے کو تو نہیں بات کر رہے ہیں, اوبیسلی نئے لاٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. دیر آر سم ویری گڈ نیمس میرا خیال میں. دے نیڈ ٹو بی پالشڈ اے بٹ.
جن کو مجھے لگتا ہے کہ ان کا ینگسٹرز کے اندر اگر میں بات کروں، مزمل ہیں، انہوں نے ایکسپریس پہ ابھی اپنا شو شروع کیا ہے. پہلے وہ ڈیجیٹل کے اوپر کافی کام کرتے تھے. ہی ہیز سم پوٹینشیل. مجھے آئی ایم ریئلی امپریسڈ بائی ہیم. ہز تھاٹ پروسیس از ویری کلیئر. میں ان کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہی کین بی اے گڈ اینکر. اس کے علاوہ نئے لڑکوں میں میرے خیال میں اور کوئی زیادہ لوگوں میں نے ابھی تک دیکھے نہیں ہیں. چلے اس کو ایسے کر لیں کہ جو مین اسٹریم کے چینلز ہیں ان میں وہ میکینزم ہے کہ جس کے اندر تھوڑا بہت پوٹینشیل ہے اس کو وہ گروم کر کے ایک اچھا نیوز اینکر کے طور پہ منظر عام پر لا سکیں. وہاں ایک اچھے پروگرام ہوسٹ کے طور پہ، ایک پروگرام ہے، سوری ایک پروگرام ہوسٹ کے طور پہ اس کو سکسیسفل کروا سکیں یا اس کو منوا سکیں. نظام ایسا ہے ہمارے مین. اچھا میں آپ کو میں آپ کو اپنا کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں اے آر وائی میں کام کرتا تھا. ہاؤ ڈیڈ آئی گیٹ اے پروگرام؟ یو مسٹ بی ونڈرنگ. ہوا یہ تھا کہ ڈاکٹر دانش وہاں پہ پروگرام کرتے تھے. انہوں نے ملالہ یوسفزئی کے خلاف ایک پروگرام کر دیا. ملالہ یوسفزئی کی جانب سے اے آر وائی اور ڈاکٹر دانش دونوں کے خلاف کیس ہو گیا یو کے اندر. تو اے آر وائی نے ان کو آفر کر دیا فار دا ٹائم بینگ. تو مجھے کہا گیا کہ جی آپ اتنی دیر تک پروگرام کریں. سو آئی واز ان اے وے ریپلیسنگ ہم ایز اے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ. وہ میں نے جب پروگرام کیا میری ریٹنگ جو ہے ڈاکٹر دانش سے بہتر آنا شروع ہو گئی. وہ مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر جو ہے نا وہ معاملہ کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا یو کے اندر. ڈاکٹر دانش فارغ ہو گئے. اے آر وائی سے پتہ نہیں انہوں نے ریزائن کر دیا یا فارغ کر دیا کہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. بٹ وہ ہٹ گئے وہاں سے. اینڈ آئی واز آسکڈ ٹو کنٹینیو ود دا پروگرام. سو دس واز ان اے وے یو کین سے بائی چانس یا بائی لک. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ان چینلس کے اندر ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کے اندر ایک اسپارک ہے تو آپ اس کو گروم کریں. اب کہ یار یہ ہمارا پوٹینشیل ہے, یہ اس کو ہمیں لے کے چلنا ہے. اور ایسا ہے بالکل ہے. مطلب چند چینلس کے اندر ہے. سما کے اندر فار ایگزامپل کرن ناز ہیں, وہ خبریں پڑھتی تھیں پہلے, اب شی از ڈوئنگ ہر پروگرام. عائشہ بخش ہیں, جیو نے ان کو پروگرام دے کے جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کیا, لیکن عائشہ بخش آج سما کے اوپر پروگرام کر رہی ہیں. غریزہ فاروقی ہیں, غریزہ فاروقی جیو پہ خبریں پڑھتی تھیں, آپ نے یوٹیلائز نہیں کیا, ان کو کسی اور چینل نے یوٹیلائز کر لیا. ثنا مرزا ہیں, آج وہ ایک اور چینل کے پبلک نیوز کے اوپر وہ پروگرام کر رہی ہیں. سلمان حسن ہیں, وہ دنیا ٹی وی کے اوپر جو ہے مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ آج شو کر رہے ہیں. میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو اس طرح بہت سے لوگ ہیں. سو یہی وہ کوتاہی ہے کہ آپ اپنے ان لوگوں کو یوٹیلائز نہیں کرتے, دوسرے چینلوں سے لوگوں کو توڑ کے لا کے پروگرام کروا رہے ہیں, اپنے والوں کو جو ہے موقع نہیں دے رہے. تو یہ کوتاہی ہے آپ کی. بہت بہت شکریہ منصور صاحب. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا.